اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ ایک عظیم المرتبہ پیغمبر تھے، رسول تھے۔ ان کا واقعہ قرآن شریف میں کئی بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لیکن میں مختصر طور پر ان میں سے چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتا چلوں گا۔ فرعون کے دور کے موجود نجومیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو بتایا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ نجومیوں کا بتانا اگرچہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور اس کی کوئی سمجھ نہیں، اور اس پر اعتبار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے دین میں اس پر اعتبار کرنا جائز بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن کا واقعہ ہے، سچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی۔ فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ بچہ اس کی محکوم قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ وہ محکوم قوم سے تعلق رکھتا ہے، فرعون کی قوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب اس قبطی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لڑے، اس کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، تو وہاں قرآن شریف واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ آدمی تھا جس نے امداد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، اور وہ ایک مکہ لگنے سے مر گیا۔ جب یہ بات فرعون کو پتہ چلی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے گی اس جرم میں، کیونکہ وہ اس قبطی کو مار دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہمدردوں نے اطلاع دی کہ آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، لیکن 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، کیونکہ 40 سال کی عمر وہ عمر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نبوت عطا کرتا ہے اور ان کے ذمے فرائض لگا دیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور چلتے چلتے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ 8 یا 10 سال رہے۔ قرآن شریف میں یہ صاف موجود نہیں ہے کہ وہ 8 سال رہے تھے یا 10 سال رہے تھے۔ اس بات کو موسیٰ علیہ السلام کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ چاہے تو 8 سال پورے کرے، چاہے تو 10 سال پورے کرے۔ وہ عرصہ پورا کرنے کے بعد جب اپنی بیوی کو لے کر واپس ہوئے تو راستے میں کوطور پہاڑ پر انہیں نبوت مل گئی۔ وہ لے کر واپس آئے اور فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی اور اسے کہا کہ اس الہ العالمین رب العالمین پر ایمان لائے، اور جو خود خدا بنا بیٹھا ہے وہ معاملہ چھوڑ دے۔ ٹائٹل میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ میں نے لکھا کہ اس سفر کو موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کہا جائے یا کہ فرار کہا جائے۔ دیکھیے، ہجرت کے معنی ہوتے ہیں کسی محبوب جگہ سے اپنے رہنے کی جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل ہونا، اور فرار سے کہتے ہیں کہ اسے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا جانا، یعنی ہجرت کا تعلق جہاں سے وہ جائے گا اس کے ساتھ معنی منسلک ہوتے ہیں، اور فرار کے معنی جہاں وہ جائے گا اس جگہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہجرت جو ہے وہ ہجر سے مشتق ہے، ہجر کے لفظ سے بنا ہوا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ
جب ان نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ اس محکوم قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا، تو اسے یہ معلوم بھی تھا کہ فرعون میری محکوم قوم میں سے ہے، تو اس نے اس کی پرورش کیوں کی؟ خدا تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے اپنے کاموں کو مکمل کرتا ہے اور ان میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہونے دیتا۔ اس کا نظام جو اس نے ترتیب دیا ہوا ہے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی۔ یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اپنی محبت ڈال دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کائنات کی ہر چیز اللہ سے محبت کرتی ہے، اور ہر کسی کی محبت کا طریقہ جدا ہوتا ہے، اور اسی محبت میں کچھ ایسے طریقے آ جاتے ہیں جو کہ حقیقتاً صحیح نہیں ہوتے، یعنی محبت تو ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے میں نے اس پر اپنی محبت ڈال دی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت پیارا لگا، اس کی محبت اس کے دل میں قائم ہو گئی۔ اسی طرح فرعون کی بیوی عائشہ کے دل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی محبت قائم ہو گئی اور وہ اسے قتل نہ کر سکا، اسے قتل کرنے کا کبھی خیال تک نہ آیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور یہاں سے چلے گئے، شادی کرنے کے بعد واپس آئے، تو خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ فرعون کو دعوت ہدایت دینی تھی، اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کیونکہ میری زبان میں لکنت ہے اور ہارون مجھ سے بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہے اور اسے بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، تو اس کو میرے کام میں شامل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی اور ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھی بنا دیا، تبلیغ میں وہ ان کے ساتھ ہی ہو گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر قادر ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ قرآن شریف میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نہ دینا چاہوں تو کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تجھے دے سکے، اور اگر میں تجھے دینا چاہوں تو کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا، اگر میں نہ دینا چاہوں تو کوئی تمہیں دے نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نظامات قائم کیے ہوئے ہیں، ان نظامات کے تحت ہی کام کرتا ہے۔ یہ سامعین، یہ تھوڑا سا مختصر تعارف ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا کہ کس طرح سے انہوں نے پرورش پائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہاڑ پر کیوں جایا کرتے تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کو طور پہاڑ پر ہی بات کرتا تھا یا کہیں اور بھی کرتا تھا؟ اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معزز ناظرین و سامعین، میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ آپ میرے چینل تفہیم ہدا کو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ میں جو باتیں جو حقائق بیان کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں بات کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ماننا یا نہ ماننا، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یہ تو آپ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچیں، سوال پیدا کریں اور ان کا جواب تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی نعمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔